كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. ان سے پہلے قوم نوح اور رس والوں اور ثمود نے جھٹلایا، عاد، فرعون اور لوط کے بھائیوں نے جھٹلایا اور مد والوں نے جھٹلایا۔ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، تو لہذا میری وعید ان کے بارے میں سچ ثابت ہوئی، درست ثابت ہوئی، وہ پذیر ہوئی۔ سورہ کاف کو اگر ہم شروع سے دیکھیں تو قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور قرآن اللہ کا سچا کلام ہے۔ پھر چونکہ انہیں اس بات پر تعجب تھا کہ انہی میں سے ایک رسول اور ڈرانے والا آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یوں جسٹیفائی کیا کہ ظاہر ہے جو ان میں سے رسول آئے گا انہیں اس سے ان کی زیادہ ہمدردی ہوگی۔ پھر اس کے بعد عقیدہ آخرت کے حوالے سے جو ان کا انکار اور تعجب ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر اس زمن میں 3 دلائل بڑے بڑے توحید کے یا مظاہر فطرت کے پیش کیے کہ یہ عالم بالا کا نظام ہے، یہ سورج، چاند، ستارے، آسمان سارے ان پر غور کریں، تو پھر بھی ان کو اللہ کی وحدانیت سمجھ جائے گی، دوبارہ زندگی پر ایمان بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور قرآن کی سچائی سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک یہ دوسری زمین، اس کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دی گئی، اور تیسری چیز یہ بادلوں کا نظام، بارشوں کا نظام۔ اب یہ مظاہر فطرت پر غور و فکر کی دعوت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ قبروں سے دوبارہ زندہ کرنا اور ان کا زندہ ہو کر نکلنا ایسے کہ جیسے بارش سے زندگی دوبارہ ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تاریخی حقائق اور تاریخی شواہد پیش کیے۔ دیکھا نا کہ یہ کفار مکہ بھی نہیں سمجھ رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ماضی کے واقعات اور ان قوموں کے حالات بیان کیے جن سے عرب اچھی طرح آشنا تھے، واقف تھے، شناسا تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم نوح واصحاب الرس وثمود، قوم نوح نے جھٹلایا، رس کنویں والوں نے جھٹلایا۔ ایک کنویں کہتے ہیں پرانا سا کنواں تھا، اس کی زیادہ تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ ان کی طرف جب نبی آیا تو انہوں نے اس کو شہید کر کے اس کنویں میں ڈال دیا، ان پر بھی اللہ کا عذاب ہے۔ قوم ثمود، عاد، فرعون اور لوط علیہ السلام کے جو جن کو بھائی قرار دیا قوم لوط، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ والے مراد قوم شعیب، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ایک وہ جھٹلاتے تو ایک نبی کو تھے نا، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ کوئی نبی نہیں بھیجا، تو سب کو جھٹلا دیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ کل الا کذب الرسل، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، یہ ان کا جرم تھا۔ فحق وعید، تو پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے جو وعیدیں انہیں سنائی تھی ان کے بارے میں پھر وہ سچ ثابت ہو گئی۔ 2 بڑے جرائم ہوتے تھے، ایک تو رسول کو نہیں مانتے تھے، ساتھ میں عقیدہ آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ اب یہ 2 جرائم ایسے ہیں ان کے نتیجے میں ہر برائی اس قوم میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ظاہر رسول کو نہیں مانتے تو اس کی تعلیمات کو نہیں نہ مانتے، تو رسول نے یہ کہنا ہے ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، فحاشی نہ کرو، ناجائز مال نہ کھاؤ، ایک اللہ کی بندگی کرو، یہی کہنا ہے۔ اور سارا بگاڑ اس وقت پیدا ہوا جب رسول کی تعلیمات کو کوئی قوم نہیں مانتی اور آخرت کو نہیں مانتی۔ جب عقیدہ آخرت نہیں تو پھر یہ جنگلوں کی سی زندگی ہے، جانوروں کی سی زندگی بن جاتی ہے۔ عقیدہ آخرت کو نکال دینا، یہی ڈر ہوتا ہے نا کہ اللہ پکڑ نہ لے، یہی ڈر ہے۔ اگر یہ ڈر ہی ختم ہو گیا تو پھر تو بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ تو جن قوموں کو اللہ نے تباہ کیا ان میں ہر قسم کی برائی تھی، وہ رسولوں کو قتل کرتے تھے،
رسولوں کو ڈراتے دھمکاتے تھے کہ یہاں سے نکل جاؤ نہیں تو ہم تمہیں چھوڑیں گے۔ جس طرح وہ ظلم کرتے تھے، فحاشی کرتے تھے، ماپ توڑ میں کوئی کمی کر رہا ہے، کوئی ظلم و زیادتی کر رہا ہے، یعنی تب جتنے بھی جرائم تھے ان کے محرکات اور بڑے اسباب یہ تھے کہ وہ رسولوں کو نہیں مانتے تھے۔ ظاہر رسول نے کہیں یہاں کی کوئی ضرورت ہو، اس نے اچھی بات ہے، رسول نہیں مانتے تو اس کی بات کو نہیں نہ مانتے۔ تو اسی طرح آخرت کا پھر اللہ فرماتے ہیں آپ کا وعید، پھر میرا عذاب جو اپنے روح کے بارے میں سچ ثابت ہوا۔ یہ سنانے کا مقصد کفار مکہ کی اصلاح تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں افعینا بالخلق الاول، کیا ہم نے کو پہلی دفعہ پیدا کیا تو ہم عاجز ہو گئے، تھک گئے، لاچار ہو گئے۔ ہوتا ہے نا بندہ ایک کام بڑی مشکل سے بار بار کرتا ہے، دوبارہ کرنے کی ہمت نہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا جا سکتا۔ سورہ قاف میں یہ آتا ہے کہ ہم نے آگے آ گئے سورہ قاف میں ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ ولا يؤوده حفظهما، آیت الکرسی ہے، ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم، اس کو تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ ہر وقت کو نگرانی کر رہا ہے، اس کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بل هم فی لبس من خلق جدید، بلکہ دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں اس کے ذہنوں میں بڑے اشکالات ہیں۔ اشکالات یہی تھے نا کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ حساب کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے جواب نہیں ہوگی۔ بچیوں کو زندہ دگور کرتے تھے اور جس طرح کی فرضی فحاشی ہو کر گزرتے تھے، شراب پیتے تھے۔ یہ دنیا ہے، انہوں نے سارا کچھ اس کو ہی سمجھا ہوا تھا۔ تو یہ جب رسول کی تعلیمات مان لی ہے تو سب کچھ چھوڑنا پڑا، تو اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ باقی انشاءاللہ اگلا رکوع جو آئندہ 10 میں شروع ہوگا، سورہ قاف کا پہلا رکوع اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ تو باقی انشاءاللہ اسی سورہ قاف کی روشنی میں ہم قرآن کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔